آج ہم جاننے والے ہیں کہ اللہ کے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں اور ان کے کیا نام ہیں۔ دوستو، یہ وہ جانکاری ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے مشہور لوگوں کے نام اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کے صدقے میں ہمیں یہ زندگی اور سب کچھ ملا ہے، جس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے، آج ہم اس پیارے نبی کے خاندان کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کیا نام ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کے بیٹوں کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ سبھی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئیں اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ حضرت زینب نے اسلامی تعلیم اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حاصل کی تھی۔ حضرت زینب کی وفات 8 ہجری کو ہوئی تھی۔ حضرت زینب کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حضرت امامہ تھا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ تھا۔ پیارے دوستو، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے مشرک ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے کی حد پار کر رہے تھے، تب حضرت رقیہ اور حضرت عثمان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبس میں رہنے چلے گئے۔ حبس میں اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینے میں رہنے کے لیے کہا گیا، اسی لیے حضرت عثمان جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے، اور اسی بیماری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جس دن حضرت زید بن حریث جنگ بدر کی جنگ کی خوشی لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ حضرت رقیہ کے وفات کے 2 سال بعد ان کے بیٹے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پیارے دوستو، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کیا۔ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 ہجری میں کی گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، لیکن 9 ہجری کو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ام کلثوم کو حضرت رقیہ یعنی ان کے بہن کے بغل میں ہی دفن کیا گیا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بدر کے واقعات کے بعد احد کے واقعہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 5 اولادیں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ کسی اور صاحبزادی سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی طرح تھیں۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد یعنی کہ رمضان کی 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات فرمائی اور اس دنیا سے مالک حقیقی کے پاس جا ملی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، جن سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل چلی آ رہی ہے۔ اب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی آپ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا نام تھے۔ پہلے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम हज़रत कासिम था, जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थे। जब हज़रत कासिम ने चलना शुरू किया, उनकी उम्र मुबारक 2 साल की हुई। जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये पैगाम भेजा कि अल्लाह आपके बेटे हज़रत कासिम को अपने पास बुलाना चाहता है, उसके बाद हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ। दूसरे बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। हज़रत अब्दुल्लाह को तैयब और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश मक्का शरीफ में हुई थी और मक्का में ही उनकी वफ़ात हुई। जब हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात हुई तो मक्का के मुशरिक ये समझ रहे थे कि मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। इसी बात पर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह कौसर नाजिल की थी। मक्का के मुशरिकों को अपनी औलादों पर बहुत गुरूर था, लेकिन आज उन्हीं का नाम लेने वाला कोई नहीं है, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आज पूरी दुनिया का हर मुसलमान और जो मुसलमान नहीं भी है उनके नाम से दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला उनके मुबारक नाम के सदक़े में हर दुआ को कबूल करता है। तीसरे बेटे थे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे थे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो कुछ वक्त ही यानी 17 या 18 महीने ही दुनिया में रहे, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें भी अपने पास बुला लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने छोटे बेटे की वफ़ात पर बहुत गमगीन थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकत में ये आँखें आंसू बहाती हैं और ये दिल दुखी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुला लिया, और इससे पहले अल्लाह के नबी के माँ बाप, दादा, चाचा और उन सबको भी एक एक करके अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत थी, एक के बाद एक गमों का सिलसिला पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ता गया, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है कि किस तरह से आपने सब्र किया और पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है।